بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور نبوت کا بدترین فرعون ابو جہل اپنے زخموں سے چور جسم کے ساتھ موت کا منتظر تھا کہ اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے۔ آپ نے اسے داڑھی سے پکڑا اور گردن پر پاؤں رکھ کر جو زور سے دبایا تو ملعون کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ کہا، اے دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے۔ ابو جہل کی زبان کھینچی چلی آتی تھی مگر پھر بھی تمسخر اڑانے سے باز نہ آیا۔ دوستو، یہ وہی ابو جہل ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دینے میں گزار دی۔ اس کی موت اور اس کی لاش کے عبرتناک انجام کا واقعہ بھی اسی طرح بھیانک ہے کہ جیسے فرعون و نمرود کی ہلاکت کے واقعات ہیں۔ چنانچہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میدان بدر کے روز دو نوجوان لڑکے معاذ و معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک نے آ کر مجھ سے پوچھا، چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ اس نے ہمارے آقا کو بہت دکھ اور اذیتیں پہنچائی ہیں۔ آج اگر وہ مجھے نظر آ گیا تو یا خود قتل ہو جاؤں گا یا اسے قتل کر کے دل کی بڑاس نکال لوں گا۔ میدان بدر میں گمسان کا رن تھا۔ جو ہی مجھے ابو جہل دور سے نظر آیا میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ ابھی اشارہ ہی کیا تھا کہ دونوں لڑکے باز کی سی رفتار پر اس پر جھپٹ پڑے۔ ابو جہل اونٹ پر سوار پھرتیاں دکھا رہا تھا۔ انہوں نے جاتے ہی جو اس پر پہلا وار کیا تو اس کا پاؤں پنڈلی سے جدا ہو گیا۔ ابو جہل کراتا ہوا اونٹ سے نیچے گر پڑا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو اس وقت یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے بڑھ کر ایک وار کیا جو میرے بازو پر لگا، جس سے میرا بازو کٹ کر جسم کے ساتھ لٹکنے لگا۔ میں اسی طرح لٹکتے ہوئے بازو سے لڑتا رہا، حتیٰ کہ جب اس نے مجھے تنگ کیا تو میں نے اسے اپنی ٹانگ کے نیچے دبا کر کھینچا اور جسم سے الگ کر دیا۔ موقع پاتے ہی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل پر دوسرا وار کیا اور وہ اس شدت کا تھا کہ ابو جہل کے جسم سے خون پلید کے فوارے چھوٹ پڑے۔ ابو جہل کو جو اس حالت میں دیکھا تو سمجھا کہ ملعون اپنے انجام کو پہنچ چکا اور دونوں برگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور تمام معرکہ عرض کیا۔ طبری میں ہے کہ ابو جہل ابھی تک مرا نہیں تھا بلکہ موت کے انتظار میں تڑپ رہا تھا۔ جب معرکہ بدر اپنے اختتام کو پہنچا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا، ابو جہل کو تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حکم کی تعمیل میں نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کی ایک نشانی بھی بیان فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مقتولون میں سے دیکھو اور ابو جہل کو نہ پاؤ تو دیکھنا اس کے گھٹنے کی جگہ زخم کا نشان ہوگا، اور نشان اس طرح بنا کہ ایک مرتبہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدعان کی دعوت میں گئے۔ ہم دونوں لڑکپن میں تھے اور میں اس سے ذرا دبلا تھا۔ وہاں کچھ معاملہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے اسے دھکا دے دیا جس سے وہ زمین پر گرا اور اس کے گھٹنے پر خراش لگی۔ زخم تو ٹھیک ہو گیا مگر اس کا نشان باقی رہ گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں میدان میں جا کر کافروں کی لاشوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھتا رہا کہ مجھے ایک جگہ خون میں لت پت ابو جہل نظر آ گیا، اس میں ابھی سانسیں باقی تھی۔ پھر میں نے گھٹنے پر نشان دیکھا تو وہ بھی نظر آ گیا۔ جب مجھے کوئی ابہام باقی نہ رہا تو میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور اس کی داڑھی کو پکڑ کر زور سے کھینچا تو اس کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ میں نے کہا، اے دشمن خدا، اللہ نے اب تو تجھے ذلیل کر دیا ہے۔ کہنے لگا، اس میں ذلت کیا ہوئی؟ میں تو اس شخص کا بدلہ لینے آیا تھا جسے تم نے قتل کر دیا تھا۔ اچھا بتاؤ، فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر کہنے لگا، اے ابن مسعود،
اے بیڑوں کے چرانے والے، تو بہت اونچی جگہ چڑھا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو جہل، تیرا قاتل میں ہوں۔ کہنے لگا، نہیں، تو اس سے پہلے غلاموں نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ اور قول یہ بھی ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے تو آپ نے کہا، اے دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس نے غرق ہوتے وقت ہی کم از کم اپنے ناپسندیدہ کردار کا اعتراف کرتے ہوئے انصاف سے کام لیا تھا۔ تیرا بھی وہی حال ہے، پھر بھی تو اس حالت میں گمراہی اور ضلالت پر اصرار کرتا ہے۔ اس کے جواب میں وہ ملعون کہنے لگا، تم اپنے آقا سے کہہ دو، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور میرا تجھ سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ آپ نے اسی کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ نے اس کا سر اٹھایا اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر پٹخ دیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رہا ابو جہل کا سر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، یہ اسی کا سر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوں فرمانا اظہار تشکر سے تھا، ورنہ آپ تو اس ملعون کو بخوبی جانتے تھے۔ حضرت ابن مسعود نے عرض کیا، واللہ یہ وہی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور سر کے پاس جا کھڑے ہوئے اور خوب غور سے دیکھ کر فرمایا، یہ شخص اس امت کا فرعون ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک دشمن دین ہلاک ہوا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سجدہ شکر ادا فرمایا اور ایک اور روایت میں ہے کہ نماز شکرانہ ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو فلاں کنویں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرداران قریش کو ٹانگوں سے گھسیٹ گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا، اور اسی طرح ابو جہل کے سر کو اور اس کی سرکٹی لاش کو بھی ٹانگ سے گھسیٹ کر کنویں میں ڈالا گیا۔ یوں 24 سرداران قریش کو اس کنویں میں پھینکا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید 3 روز بدر میں قیام فرمایا، اور جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اس کنویں پر گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا، اے کنویں والو، کیا تم نے اس وعدے کو جو اللہ نے تم سے کیا تھا ٹھیک پایا؟ بے شک مجھ سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچ ہو گیا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسط شب فرمایا تھا، اے کنویں والو، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ، اے فلاں، جو وعدہ تمہارے رب یعنی بتوں نے تم سے کیا تھا، کیا تم نے وہ ٹھیک پایا؟ کیونکہ میرے رب نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ منوعاً سچ ہو گیا۔ اس پر صحابہ نے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بے روح جسموں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بات میں کہتا ہوں اسے تم ان سے کچھ زیادہ نہیں سنتے، البتہ ان میں جواب دینے کی استطاعت نہیں ہے۔ اور امام طبری نقل کرتے ہیں کہ محمد بن اسحاق کہتے ہیں، بعض علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کی، آپ نے فرمایا، اے کنویں والو، تم نبی کے اہل خاندان ہو کر اپنے نبی کے حق میں بدترین خاندان تھے۔ تم نے میری تکذیب کی، حالانکہ دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے گھر سے نکالا، دوسروں نے مجھے پناہ دی۔ تم نے مجھ سے جنگ کی، دوسروں نے میری مدد کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا اسے تم نے سچ پایا، میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا۔ ناظرین، یوں ابو جہل کی جہالت اور ظلمت کا دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ بے شک اللہ کے ہاں ہر ظالم کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔
جس سے بچنا محال ہے۔